کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. بھئی پہلا کلمہ کیا ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اگر کسی نے اپنی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری نہیں کیا تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ مسلمان ہے؟ اللہ نے محترم کچھ بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، ایسا انسان ہے کہ جس نے آج تک نماز نہیں پڑھی، جو کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، جو دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اسے شوق ہو گیا کہ وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی روزہ رکھے، وہ بھی حج کرے، وہ بھی زکات دے، وہ بھی خمس دے. مجھے یہ بتائیے کہ ایسا انسان کہ جس نے زندگی کے کچھ عرصے تک دوسروں کی پرستش کی ہو، دوسروں کی پوجا کی ہو، لیکن آج وہ نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، حج کرنے لگے، زکات دینے لگے، امر بالمعروف کے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرنے لگے، تو کیا انسان اس کو مسلمان مان لے گا؟ کہنے کے صاحب ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ساری زندگی روزہ کرتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر سال حج پر جائے واپس چلا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کیسے ہوگا؟ کہ جب تک کہ زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام کا پہلا کلمہ ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. میں نے کہا کہ لا میں ہاں کی گنجائش ہے، بہت توجہ چاہوں گا، لا ہاں بن سکتا ہے. بھئی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی خدا. اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگی، بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیں قیمتی گفتگو ہے، میں نے کل آپ کے سامنے کیا کہ میں مغلی سرائے کے اندر داد دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس کمسے کے اندر میں داد نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، کچھ قیمتی باتیں ہیں. اس لیے کہ بڑی محنت ہوتی ہے اور جب بھی کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اس کی جزا چاہتا ہے. تو میں آپ سے یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھے داد دیں، بس یہ چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جیسا لا ہاں میں تبدیل ہو سکتا ہے. حدیث کیا ہے؟ لن تبدا ابدا، کہ یہ حسین کہ جو تڑپ ہے، جو مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. میں نے لن کے ساتھ پڑھا لیکن زیادہ تر جو حدیثیں آپ کو ملیں گی کتاب میں وہ لا کے ذریعے سے. کل میں بتا چکا ہوں، بہرحال اس منزل پہ نہیں آؤں گا کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ. بہت توجہ چاہوں گا، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ کے سوا. اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، بعد میں ہاں ہو گیا. پہلے تو نہیں تھا نا، یعنی نہیں لا کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو لا ہاں بن سکتا ہے، لیکن اگر لن کے ساتھ پڑھا جائے تو لن کبھی بھی ہاں نہیں ہو سکتا. جیسے کل میں نے دلیل دی آپ کے سامنے، جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ بے ہوش ہوئے ہیں تو اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین بن جائے، زمین تحت الثری میں چلے جائے، چاند و سورج ختم ہو جائے، ساری کائنات ختم ہو جائے، لیکن اللہ کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا. یعنی جو بات لن کے ساتھ کہی جائے گی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کبھی بھی ہاں نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیز و رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن تبردا ابدا. یہ ایسی حرارت ہے، یہ ایسی گرمی ہے جو مومن کے دل میں، یہ ایسی طلب ہے کہ لن تبردا ابدا، کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب لفظ لن کا استعمال ہو جائے تو وہ گرمی کبھی بھی خاموش ختم ہونے والی نہیں ہے. یعنی نہ اس زندگی میں ختم ہوگی، نہ قبر میں ختم ہوگی، نہ حشر میں ختم ہوگی، نہ میزان میں ختم ہوگی، نہ جنت میں ختم ہوگی، نہ کوثر میں ختم ہونے والی. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ لن تبردا ابدا، یہ اس کے حسین کی جو تڑپ ہے، یہ لن تبردا کبھی بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ کہا جائے لا تبردا ابدا تو اس کے اندر ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ لا میں ہاں ہو سکتا ہے کہ کبھی ٹھنڈی ہو جائے، لیکن رسول نے کہا لن تبردا ابدا کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. تو بھائی محترم ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ بہت قیمتی بات ہے. یہ لن تبردا ابدا کیا کہا؟ کہ کبھی بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی گرمی، یہ تڑپ مومن کے دل سے ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن عجیب مسئلہ ہے بھئی، یہاں پہ رکیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، پورا حمزہ پڑھنا ہے کہ لن تبردا ابدا.
جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جب جہنمیوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ اصحاب نار ہیں، آگ کے لوگ ہیں، آگ والے ہیں، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. قرآن میں جنتیوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے. اور جب اللہ دونوں تذکرے کر رہا ہے تو دونوں تذکرے اللہ نے خالدون کے ساتھ کیے ہیں. بھائی قرآن مجید کے اندر ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایک طرف جہنمیوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کے لیے بھی کیا کہا اللہ نے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنتیوں کے لیے بھی کیا کہا اللہ نے؟ خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کے لیے کیا ہے؟ لن تبردا ابدا خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے کہا، جب جہنمیوں کا تذکرہ کیا تب بھی یہی کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ، بہت توجہ چاہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور جب جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں نہریں جو ہے وہ بہ رہی ہوں گی، بہتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں رہیں گے. اور کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ لفظ ابد کا کیوں تذکرہ کیا؟ جب جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ خاموش ہو جاتا ہے ہم فیہا خالدون کہہ کر. لیکن جب جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لفظ ابد جنتیوں کے ساتھ کیوں لگایا؟ بہت توجہ چاہوں گا. یہ جنتیوں کے ساتھ لفظ ابد کو کیوں لگایا ہے؟ عزیزوں ابد کیا ہے؟ ابد ہے تاکید. بھئی آپ مجھے کہیں مولانا مجلس پڑھنا ہے، بہت توجہ چاہوں گا. آپ کہیں مجھ سے مولانا مجلس پڑھنی ہے، لیکن ایک تو سراسری ہوتی ہے کہ مولانا گھر لیا ہے انشاءاللہ مجلس پڑھنی ہے، ایک یہ ہوا. اور ایک یہ ہوا کہ نہیں مولانا آنا ہی آنا ہے. دیکھیں بھولنا چاہیے گا، آنا ہی آنا ہے. بھئی ایک ہے کہ مولانا مجلس پڑھنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھے گا. ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ ایک یہ ہے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مولانا پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کہا جائے گا کہ پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ بھی پڑھوں، مولانا ظہیر عالم صاحب بھی پڑھ لیں. اللہ اکبر. اور جب یہ کہا جائے کہ نہیں آپ ہی کو پڑھنا ہے، تو جہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ ہی کو پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اس لفظ کے اندر تاکید بیان کی گئی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھے گا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے جنتیوں میں جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں پر لفظ ابد کا استعمال کیا ہے. ابد کسے کہتے ہیں؟ ابد کہتے ہیں تاکید کو. تاکید کا مطلب کیا ہوا کہ جو جنتی ہے اگر شروع سے جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا، کبھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا. تصور ہے کہ بڑے ٹیم کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا، کبھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا. اللہ اکبر. سمجھے لفظ ابد کا استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں پر نہ نکلنے پر زور دیا گیا ہو کہ جو جنتی ہے. بھائی آپ نے روایت سنی ہے نا، اتنے سال چلیں گے، اتنے سال دوزخ میں رہیں گے، اتنے سال یہ ہوگا. بہت توجہ چاہوں گا، اس جانب نہیں جانا چاہتا، لیکن لفظ ابد کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو ابد حدیث میں کہا گیا ہے اس کو آیت سے ملاتا ہوں، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا ہے اگر ہماری بات، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر ہماری بات قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دینا، اس لیے کہ ہم جو کہیں گے وہ قرآن کی روح سے کہیں گے، قرآن کی روشنی میں کہیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا تھا کہ حتی لن یفترقا، یہاں بھی لفظ لن کا استعمال ہوا ہے، لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض، کہ یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہو سکتے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی قرآن سے اہل بیت جدا ہو. اللہ اکبر. ذرا سمجھے بھائی، خود کو سمجھے
جاتی ہے. پہلی مجلس میں کل کہہ دیا کہ داد نہیں چاہیے, صرف سن لیجئے گا, اس لیے کہ میں نے کل ہی کہا تھا آپ سے کہ اس سے پہلے یہ والا موضوع کہیں پڑھا ہی نہیں. الحمدللہ بہت جگہ مجلسیں پڑھی, لیکن یہ موضوع پہلی بار آپ کی محبتوں کی بنیاد پر شروع کیا ہے میں نے کہ ذات محترم لن تبلغ ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں لفظ ابد کہ جب جنتیوں کا تذکرہ ہوگا, جنت کی گفتگو ہوئی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, خالدین فیہا ابدا, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر کیا کہا, حدیث کو ملا دیجیے کہ لن تبلغ ابدا. ابد کیوں کہتے ہیں؟ ابد اس لیے رسول اسلام نے استعمال کیا کہ یہ جو طرف ہے حسینیت کی, یہ جو حسین کی طرف ہے تمہارے دلوں میں, یہ کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. چاہے زندہ رہو, چاہے قبر میں پہنچو, چاہے حشر میں جاؤ, چاہے نشر میں جاؤ. عزیزوں بس صرف ضروری ہے کہ ہم سچے عزادار ہو جائیں. اگر سچے عزادار بن گئے تو دنیا میں بھی عزادار ہیں, قبر میں بھی عزادار ہیں, حشر میں بھی عزادار ہیں, نشر میں بھی عزادار ہیں, صراط میں بھی عزادار ہیں, میزان میں بھی عزادار ہیں, کوثر میں بھی عزادار ہیں, سرزمین میں بھی عزادار ہیں, جنت میں بھی عزادار ہیں. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر مجلس حسین جنت میں نہ ہونے دی جائے گی تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد جنت میں بھی مجلس ہو سکے کیونکہ ہم جنت میں بھی عزادار ہیں. اور عزیزوں فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم عزادار حسین ہیں. ہاں جنت میں بھی ہم عزادار ہوں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں. لیکن حدیث سے دو طریقے کی. اب یہاں سے آپ کا امتحان بھی ہے. آپ نے دو حدیثیں, ایک حدیث جو زندگی بھر سنتے چلے آ رہے, میں سمجھتا ہوں سورت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی. بجت امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دل میں عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. جس نے نہیں سنی بہت توجہ چاہتا ہوں. لیکن میں کہاں سے لے کے آیا وہ لوگوں کو کہ اگر جب اپنے دل میں عشق علی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. کس نے کہا کہ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا جب عشق علی کی خون کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرنا تو ماں کو دعا دینا. ادھر رسول نے کیا فرمایا, حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا, کہ یہ ایسی حرارت ہے, ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی بھی چونک رہے ہیں نا. صلوات پڑھیں محمد تو ماں کے حق میں دعا دینا. دوسری جانب رسول کہتے ہیں کہ ایک حرارت ہے جو مومن کے دل میں پائی جاتی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. بھائی دل ایک ہے, اسی دل میں عشق علی کی ٹھنڈک بھی ہے, قتل حسین سے حرارت بھی ہے, قتل حسین سے حرارت بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دل ایک ہو, ٹھنڈک بھی ہو, بہت توجہ چاہتا ہوں, ٹھنڈک بھی ہو اور حرارت بھی ہو, گرمی بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی حدیث دونوں صحیح, دونوں معصوم سے. ہمارے چاروں معصومین ہیں نا کہ دونوں معصوم ہیں. رسالت ماں بھی معصوم, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی معصوم. بھائی دونوں کی حدیث ہے, دونوں یقینی حدیث ہے. اور ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی شیعہ ایسا ہے نہیں جو اس سے انکار کر سکے. دل ایک دل میں حرارت بھی ہو, ایک دل میں بروغت ٹھنڈک بھی ہو, یہ کیسے ممکن؟ تو عزیزوں میں اپنے نوجوانوں کو آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. عزیز یہ بول جل رہا ہے, یہ سیئر جل رہا ہے, کیسے جل رہا ہے؟ کہ اس کے اندر جو ہے وہ تار ہے. کتنے تار ہیں؟ اللہ کے 2 تار ہیں.
عزیزو جب دو تار ہیں تو اس میں دونوں تار جو ہیں کیا دونوں گرم ہیں؟ اس میں جو دو تار لگے ہوئے الیکٹرک کے بجلی کے، یہ جو دو تار ہیں، یہ دو تار کیسے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ دونوں تار گرم ہیں؟ کہنے لگے صاحب نہیں، دونوں گرم نہیں ہیں، تو کیا دونوں ٹھنڈے ہیں؟ کہنے لگے دونوں ٹھنڈے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کا ایک تار گرم ہے ایک تار ٹھنڈا ہے، تبھی یہ چراغ روشن ہے۔ ایک تار گرم ہے ایک تار ٹھنڈا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ دونوں تار گرم ہو، دونوں میں بجلی آ رہی ہو، کیا بلب جل جائے گا؟ چراغ روشن ہو جائے گا؟ کیا نہیں روشن ہو سکتا؟ اچھا دونوں ٹھنڈے لگا دوں، کیا لگے تب بھی نہیں روشن ہو سکتا؟ یہ چراغ روشن کیسے ہے؟ کہ ایک جانب سے ٹھنڈک ہے تو دوسری جانب سے گرمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا چراغ جب جلتا ہے کہ جب ایک ٹھنڈا ہو ایک گرم ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے دل میں اگر ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، اگر ہمارے اندر ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، تو ایک تار عشق علی کی ٹھنڈک سے ہے، دوسرا تار عشق حسین کی حرارت سے ہے۔ علی کی بات ضائی ہے، علی اس میں لائی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ پھر بولا علی مولا علی مولا علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک دل کے اندر ٹھنڈک بھی ہے اور حرارت بھی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، بہت عظیم جملہ آنے جا رہا ہے کہ عشق حسین کی حرارت بھی ہے، تبھی کہ چراغ جل رہا ہے، چراغ ہدایت جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، عشق حسین کی حرارت ہے، عشق علی کی فروغت ہے، عشق علی کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، عشق علی ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا ہے، عشق حسین ہمیں مرنے نہیں دیتا ہے۔ عشق حسین ہمیں مرنے نہیں دیتا، بہت عظیم ہے۔ اب عزیز تو یہاں سے آج دنیا کیا نہیں کرتی، بہت قیمتی ہوتی ہے بھئی مومن بننے کے لیے کیا نہیں کرتی؟ آج دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیا جا رہا ہے، زکات دی جا رہی ہے، خبز نکالا جا رہا ہے، تسبیحوں میں تسبیح ہو رہی ہے، تحلیلوں میں تحلیل ہو رہی ہے، ذکر میں ذکر ہے، تلاوت پر تلاوت ہے۔ سب کا منشا کیا ہے؟ سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ سب کا ہدف ایک ہے کہ مومن کہلائے، مومن بن جائے۔ میں کسی سے نہیں پوچھیے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کہ مومن کہلائے، حج کیوں کر رہے ہو، مومن کہلائے، روزہ کیوں رکھ رہے ہو، کہ مومن کہلائے، ذکر کیوں کر رہے ہو، کہ مومن کہلائے، تلاوت کیوں کر رہے ہو، کہ مومن کہلائے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، کسی سے پوچھیے یہ سجدوں پہ سجدے کیوں ہے، یہ رکوع پر رکوع کیوں ہے، یہ قیام پر قیام کیوں ہے، یہ سجود پر سجود کیوں ہے، تو سب کا جواب ایک آئے گا کہ مومن بن جائے، مومن بن جائے، مومن بن جائے۔ لیکن جانے قربان ہو جائے حسین ابن علی تجھ پر، جانے قربان ہو جائے عالمین کی حسین تجھ پر، کہ دنیا مری جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ مومن بن جائے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں حسین کی طرف مری جا رہی ہے۔ دنیا کیوں مر رہی ہے؟ اس لیے مر رہی ہے کہ مومن بن جائے، مومن کہنا ہے۔ لیکن قسم خدا کی اور توجہ چاہوں گا کہ دنیا تڑپ رہی ہے مومن بننے کے لیے، مومن کہنا ہے، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان فی قلوب المؤمنین۔ اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ رہے ہیں؟ ان فی قلوب المؤمنین، ان مانے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پر لفظ انا لگ جاتا ہے اس کی قیمت کو سمجھیے گا، اگر قیمت کو سمجھا پاؤں شاید تو یوں سمجھ لیجیے ان اللہ و ملائکتہ۔ سمجھ رہے ہیں قیمت کو؟ قیمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکات نہیں دیتا،
دیتا, جو امر بالمعروف نہیں کرتا, یعنی جو کچھ خدا نہیں کرتا ہے وہ بھی صلوات اہل بیت پر پڑھتا ہے. سمجھ میں انہاں کی قیمت کو سمجھنے کا, انہاں فی قلوب المؤمنین, کہ بے شک مومنین کے قلوب میں, مومنین کے دلوں میں. توضیح تو یاد رکھیے گا, حدیث کی روح سے مومن وہی ہے جس کے دل میں حسین کے لیے طلب موجود ہو. اور عزیزو یہی تو طلب ہے کہ آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیتی ہے. یہی تو طلب ہے کہ جلتی ہوئی روڈ ہوتی ہے اس پہ نکل پڑتے ہیں. ہمیں جلتی ہوئی روڈ پہ نکلنا بڑا آسان ہے, جلتے ہوئے انگاروں پہ نکلنا یہ طلب ہے. اب عزیزو یہاں سے میں آپ کے سامنے نئی گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں کہ مومن کون؟ حدیث کہہ رہی ہے مومن ہے ہی وہ کہ جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے طلب ہو, ایک حرارت پائی جاتی ہو. عزیزو مومن کا مرتبہ کیا ہے, مومن کا رتبہ کیا ہے, سمجھیے گا. یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ تبلیغ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن تبلیغ کا کچھ لوگ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جس حساب سے تبلیغ بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات, امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی تبلیغ ہے. لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا مبلغ اسلام تھا کون؟ کوئی سب سے بڑا مبلغ اسلام کون ہے اس دنیا کے اندر؟ 1400 سال میں سب سے بڑا مبلغ اسلام اگر کوئی ہے تو وہ رسالت مآب کی ذات ہے. بھئی رسول اللہ کی ذات ہے, کوئی رسول اللہ سے بڑا مبلغ اسلام ہو سکتا ہے؟ کہنے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اگر عزیز و اصل تبلیغ یہی تھی کہ نماز کی تبلیغ ہو جائے, روزے کی تبلیغ ہو جائے, حج کی تبلیغ ہو جائے, زکات کی تبلیغ ہو جائے, خمس کی تبلیغ ہو جائے, اگر اصل تبلیغ یہی تھی تو اللہ کو پہلے دن رسول اللہ سے کہنا چاہیے تھا
مومن کی قیمت کو پہچانے کہ مومن کون ہے. میں نے کہا نا دنیا مری جا رہی ہے اس چکر میں کہ مومن بن جائے, مومن کہتا جائے. ہاں لیکن عزیز و حدیث کہہ رہی ہے مومن وہی ہے جس کے دل میں عشق حسین کی حرارت ہو. بہت قیمتی بات. عزیز و مومن کی جب عظمت کی بات آتی ہے تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من اذا مومنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله فهو ملعون في التوراة والانجیل والزبور والفرقان. اللہ اکبر. مومن کے مرتبے کو سمجھیے گا کہ مومن کا مرتبہ کیا ہے. ہم کہہ کو دیتے ہیں ہمارا مومن بھائی ہے لیکن اس کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. میں نے اسی لیے تبلیغ کی جانب بہت جس کو کہیے کہ بڑے سلیقے سے داخل ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغ نہیں کرتے, تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن میں نے بتایا پہلے کہ اصل تبلیغ اگر کوئی ہے پھر اگر یہی سمجھتا ہے کہ تبلیغ یہی سب کچھ ہے تو نہیں. اصل اگر کوئی تبلیغ ہے تو ولایت علی ہے. کیوں ولایت علی بتاؤں؟ ولایت علی اصل تبلیغ اس لیے ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نماز کچھ کام کی ہے, نہ روزہ کچھ کام کا ہے, نہ حج کچھ کام کا ہے, نہ زکوٰۃ کچھ کام کا ہے. ساری کائنات انڈیر دو کوئی کام نہیں آئے گی. اذان محترم لیکن اگر عشق علی دل میں ہو ایک درہم نکال کے رکھ دو وہی قیمتی ہو جائے گا. عزیز و یہاں پہ بات آگے تو سن لیجیے بھائی. آج ہمارے یہاں پر بھی تو یہی چل رہا ہے نا کہ وہ بڑی مجلس ہے, یہ چھوٹی مجلس ہے, وہ بڑا ذاکر ہے, یہ چھوٹا ذاکر ہے, وہ 60,000 میں آیا, وہ 70,000 کا ہے, وہ ہمارا تو لاکھ روپے والا ہے, یہ تو 5,000 روپے والا ہے. بھائی وہ تو بڑے پردوں پہ پڑھتا ہے, یہ تو مسجد کا پیش نماز ہے. یہی تو ہو گیا نا, بڑی مجلس چھوٹی مجلس, بڑی مجلس چھوٹی مجلس. ہماری مجلس کھانے والی ہے, ان کی مجلس چائے والی ہے, شربت والی ہے. عزیز
ہوگا کہ بچے گھروں سے گلاس لے کے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی بھر کے جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھر چھوٹے چھوٹے بنانے لگتے ہیں. ہاں چلے کہ بچے وہی بنا کے کھیل رہے تھے یا حسین کہہ رہے تھے, اسی کے تعزیہ بن رہے تھے. اور ابھی تو یاد رکھیے گا یہ سب کچھ وہی بچے کرتے ہیں جن کی پرورش اچھی ہوتی ہے. جس کی جیسی پرورش ہوتی ہے بچہ ویسا ہی کرتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت نوحہ ہی پڑھتے رہتے ہیں جبکہ بچے کو معلوم ہی نہیں ہے پڑھ کیا رہا ہے, لیکن جب بھی پڑھتا ہے نوحہ ہی پڑھتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کارٹون کی ہی حرکتیں کرتے رہیں گے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو گانے ہی پڑھتے رہیں گے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بچے کو کچھ نہیں معلوم ہے. وجہ کہاں پر ہے کہ جیسا گھر اللہ ہوگا, جیسا گھر ویسی تربیت. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب کوئی یہ ہے کہ میں یہاں چلے جاؤں گھومنے, اس پارک میں چلے جاؤں, اس پارک میں چلے جاؤں, یہاں چلے جاؤں, وہاں چلے جاؤں. کوئی کسی کا دل یہ کہتا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے میں کانگڑ چلے جاؤں. کیونکہ جیسا پرورش ہوئی ہو ویسے اثرات ہوں گے. کوئی روزے میں جانا چاہ رہا ہے, کوئی کربلا کشی کرنا جانے کے لیے چاہ رہا ہے, تو جیسی تربیت ہوگی اسلام محترم. تو اسی تو یاد رکھیے گا مجلس میں بڑی نہیں, کوئی چھوٹے نہیں, آپ کا خلوص ہوتا ہے جو مجلس کو بلند کرتا ہے. مجلس کی کثرت یا بھیڑ آ گئی تو بڑی مجلس ہو گئی, دیگیں چڑھا دی تو بڑی مجلس ہو گئی. عزیزوں دیگوں پہ لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہو, توجہ سے آپ کا جملہ کہوں گا, دیگیں چڑھا کے لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہو لیکن ثواب حاصل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ظاہر بہت تو جو بات تھی مومن کسے کہتے, بات یہی پہ رک جائے گی شاید, اور انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سب کچھ آپ آباد رکھے. سب کو جو ہے وہ جو آج جو ہے وہ یہاں جا رہے ہیں, کانپور جا رہے ہیں, میرے ماں اگلے برس جو ہے وہ سب کو مشین پہ جانا نصیب فرمائے. جوان ہو جائے, بچہ ہو جائے, بڑا سب کے لیے میری دعا ہے اللہ سب کو اگلے برس مشین نصیب فرمائے. میں نے سنا کہ یہاں سے جو ہے وہ اتنا بڑا قابلہ جا رہا ہے کہ 4 بس ہے, تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کل اگر پبلک سننے کے لیے نہیں رہے گی تو فرشتے آ جائیں گے. یہ اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ 5 ہی لوگ رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کے لیے بچے عذاب اشاری ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ مومن کسے کہتے, بہت قیمتی بات ہے انشاءاللہ. دیکھیں مومن کیا ہے, رسول نے ارشاد فرمایا من ازا مومن, جس نے مومن کو پریشان کیا, جس نے مومن کو ستایا. اب عزیزو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کو ستانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم جا کے سامنے سے اس کو چھیڑخانی کریں, اس کو جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائے, اس کو مارے پیٹے. نہیں عزیزو, مومن کو ستانا اور پریشان کرنا اس حد تک بھی آ سکتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں کبھی کبھی آنکھیں مار دیتے ہیں. یہ جو آنکھیں مارنا ہے نا, یہ بھی مومن کو اذیت دینا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے سے آنکھ مار دی, ان کی بات نہ سنو, بھائی کان سے داخل کرو, یہاں سے نکال دو. ہوتا ہے نا وہ بیچارہ گڑگڑاتا رہ گیا, چونکہ آپ نے پیچھے سے آنکھ مار دی ہے تو وہ سننا بھی چاہتا تھا تو وہ نہیں سن رہا ہے کہ ہاں پیچھے سے اس کو پتہ اشارہ ہو گیا. تو اس نے یہ بھی مومن کو اذیت دینا ہے. بہت توجہ, بہت بڑی بات یہاں سے لے کے چلے جائیں. اس لیے کہ اب تک جتنی مجلسیں پڑھتا ہوں زیادہ تر میں جو ہے وہ میرے فضائل ہی پڑھے, تبھی شاعری کبھی کلال ہوئی ہے. تو سن لیجیے بہت بڑا, جو آج ہماری قوم کا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہے نا, ڈاکٹر اچھا کون سا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو نفس پکڑ کے بتا دے کہ مرض کیا ہے. مرض کو پکڑنے والا ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے کہ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ ہم بڑھاتے تو نہیں ہیں, بہت توجہ, ہم بڑھاتے تو نہیں ہیں کسی کو, وہ ہمارا کام ہے ٹانگیں کھینچنا. اگر کوئی بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے نیچے نکالے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. آپ میرے اپنے, میں 2 سال سے ہم آپ میرے اپنے, میں کہوں گا آپ کو نہیں کہوں گا, کسے کہوں گا, ہماری قوم کا مرض یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور اسے تو یاد رکھیے گا, اگر کسی کی دیوار بلند نہیں کر سکتے ہو تو جھانکنے کا حق کسی نے نہیں دیا. اگر کسی کی گھر کی دیوار بلند نہیں کر سکتے ہو, اگر تم گھر کسی کا نہیں بنا سکتے ہو تو تمہیں چھوٹی سی کٹیا کو, وہ چھوٹے سے کمرے کو توڑنے کا حق کسی نے نہیں دیا. اسی چیز کو میں سمجھا رہا ہوں, قسم خدا کی طرح آج آپ نے یہ سمجھ لیا
تو میں سمجھوں گا جتنی مجلسیں پڑھی اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کر لے جائے تو جتنی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں سب کامل جتنی بھی ہوئی ہوگی میرے رسول کی کہنے کہ من ازا مومن مومن کی شان کو پہچانے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلوب المومنین مومنین کے دل میں حسین دھڑکتا ہے اور یہ کبھی دھڑکن ختم ہونے والی نہیں ہے ہاں لن تبرد ابدا یہ دھڑکن یہ گرمی یہ حرارت یہ عشق کبھی ماند پڑنے والی نہیں ہے اور عزیز و مومن کی قیمت کیا ہے کہ لیکن مومن کی قیمت مولا نے فرمایا رسول نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ من ازا مومنا جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی فقط آزانی اس نے مجھے اذیت پہنچائی جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن آزانی فقط آز اللہ اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ومن آز اللہ اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ ملعون وہ ملعون ہے کس کی نگاہ میں ملعون ہے وہ ملعون فی الزبور والتوراۃ والانجیل والفرقان وہ ملعون ہے کتب آسمانی کی نگاہ میں یعنی وہ توریت کی نگاہ میں بھی ملعون انجیل کی نگاہ میں بھی ملعون زبور کی نگاہ میں بھی ملعون اور فرقان قرآن کی نگاہ میں بھی ملعون ہے اللہ اکبر آپ اپنی قیمت کو سمجھے کہ اگر کسی نے مومن کو اذیت کی تکلیف پہنچائی رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اور اللہ کو اذیت پہنچائی وہ ملعون ہے قسم خدا کی ذرا سوچیے اپنی عظمت کو کہ کوئی قضادار حسین کو تکلیف پہنچائے وہ تو مومن ملعون ہے اور جو اہل بیت کو تکلیف پہنچائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں رو رہے ہو اگر بخشا گیا تو کیا ہوگا یزید کے لیے یہی تو کہہ رہے لوگ آج کیا کہہ رہے تھے کہ اگر بخش دیا اللہ نے تو کیا ہوگا ہاں عزیزو ہمارے رونے پہ اعتراض ہے ہمارے گریے پہ اعتراض ہے ہمارے ماتم پہ اعتراض ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بخش دیا تو کیا ہوگا تو عزیزو جو اللہ یزید کو بخش سکتا ہے تو کیا وہ رونے والوں کو نہیں بخش سکتا ہے ہاں لیکن قسم خدا کہ یہاں پہ پلٹ کے جملہ کہوں گا کہ اگر بخش دیا تو کیا ہوگا لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر نہیں بخشا تو تمہارا کیا ہوگا تو ہم تو محبت حسین میں رو رہے ہیں محبت اہل بیت میں رو رہے ہیں ان کے مذاہب میں رو رہے ہیں ہاں اللہ اکبر تو آج دنیا اس رنگ پہ چل پڑی اس ڈھنگ پہ چل پڑی بہت زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو خزانے مطلب جس نے اب مومن کا انشاءاللہ بتاؤں مومن کی شان کیا ہو مومن کہتے کسے جس کے دل میں حسین دھڑکتا اللہ اکبر مومن اصل مومن کون ہے ہاں مومن وہ ہے جس کے دل میں عشق حسین ابھی میں نے کہا عشق علی کی اگر ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کی اپنا دعا کرنا اس لیے کہ اس نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہاں عزیز یہی عشق علی ہے کہ جب انسان کے سینے میں آتا ہے تو انسان دار پر بھی علی علی کرتا لیکن اسی کے الٹا اسی کے پاس اگر کسی کے دل میں بغض علی آ جائے تو عزیز یاد رکھے کسی کے دل میں بغض علی چڑھ جاتا ہے دل و دماغ کو اگر کسی کے بغض علی چڑھ جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور عزیز و کربلا کے میدان میں یہی ہوا کیا 4 برس کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو تماچے لگائے جائیں اس کے تازیانے مارے جائیں اللہ اکبر نے جملہ کہا کہ جب بغض علی دل و دماغ میں چڑھتا ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہوں گی اگر 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے ذرا دیکھے تو صحیح کتنی بڑی بچی ہوتی ہے اللہ اکبر ایک 4 برس کی بچی کو سوچو اس کے رخسار کو سوچو ایک جوان کے ہاتھ کو سوچو اللہ اکبر ایک 4 برس کی بچی اور جوان کا ہاتھ جب ہاتھ پڑے گا تو کتنا بڑا ہوگا اللہ اکبر اسی لیے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے بابا جس ظالم نے مجھے تماچا مارا تھا اس کا ہاتھ بڑا تھا میرا رخسار چھوٹا تھا ہر تماچا کانوں میں پہنچ گیا تھا اور کان تو زخمی تھے نا بار بار کانوں سے لہو بہتا تھا اجرکم اللہ عزیزو روایت یہ کہتی ہے ذرا سمجھیے گا روایت محسوس کیجیے گا روایت یہ کہتی ہے ہمیں مسلم کہتا ہے حسین کی شہادت کے بعد میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ 4 برس کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے مجھے رحم آیا
تو پوچھا کہ تو بڑا شکیل و قد تھا، پتھر دل تھا، تو نے کربلا کے میدان میں کون سی ستم ڈائے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ستم بہت ڈائے. کہنے لگے کہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ تیرا ظلم بہت بڑا ہو؟ کہنے لگے دو موقع ایسے آئے کہ جب مجھے لگا کہ تم نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا. کہنے لگے دو موقع کون سے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ تم گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، خیموں سے نہیں چل رہے تھے، اور میں خیمے کی جانب جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ 4 برس کی بچی ہے جس کے کان میں گوشوارے ہیں. بھائی مطلب میں نے گھوڑے کو روک لیا، روک